عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. Thank you very much, Advocate Mukhtar Ahmed Qureshi, for your wonderful eye-opening speech. Now I'd like to call Mr. Muhammad Ahmed Qayyum to the rostrum for his speech. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں فیلکن لاء سروسز اور مختار احمد قریشی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا اور خاص طور پہ لیڈی ممبرز آف دا بار کو جمع کر کے آپ تمام بہنوں سے بات کرنے کا مجھے ایک موقع دیا. تقریر تو میں ویسے آئی ٹرائی ناٹ ٹو ڈو ایشوز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن چونکہ آج آڈینس میں ہماری بہنیں موجود ہیں اور تعداد میں موجود ہیں تو میں بات کرنا چاہوں گا رول آف لیڈیز ان دا بار اور آپ کے لیے بار کاؤنسل اور بار کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے. میری بھی ایک بیٹی ہے فاطمہ اور اس کی کل سالگرہ، شی از ٹرننگ 13. میں نے بار بار اپنے ریسنٹلی بھی اور اب بار بار اپنے آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ میں تیسری پشت ہے میری وکالت کے اندر، تو بار بار میں یہی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ فاطمہ کو میں نے وکالت کے اندر لے کے آنا ہے کہ نہیں. ابھی تو وہ بیکر بننا چاہتی ہے میری بیٹی وغیرہ، بٹ یہاں پہ سارے کا سارا جو معاملات چلے ہوئے اگر اس کا لاء کی طرف رجحان وغیرہ ہوتا ہے اس طرف لے کے آنا ہے کہ نہیں. میرے دفتر میں بھی بے شمار فیمیل وکیل موجود ہیں، آپ کے سامنے 4 سامنے بیچ میں بیٹھی ہیں. میری لاہور بار کی جو لٹیگیشن ٹیم ہے اس کو ہیڈ بھی ایک فیمیل کرتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، بہت دھیما بولتی ہیں لیکن بہت افیکٹو ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہیں. لیکن سوال جو کہ اور میری لیڈر بھی میں آپ کے سامنے کہوں گا، میڈم آسمہ جہانگیر کو آج بھی میں اپنا لیڈر تصور کرتا ہوں. وہ مردوں سے زیادہ بریو تھی، میرے سے زیادہ بریو تھی اور انہوں نے اس بار کو بہت زبردست طریقے سے لیڈ کیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب میں پروفیشن کو یہاں پہ اور لیڈیز کی سچویشن یہاں پہ اگر بار کے اندر دیکھتا ہوں تو لاہور کے اندر ہم نے فیمیل وکلا کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کم از کم میری فیلنگ یہ ہے. اور ان کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے راستے کے اندر بے شمار روڑے اٹکائے جاتے ہیں اور ان کو ایک لیول کے اوپر اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ان کو ایک لیول کے اوپر بار والے ٹالریٹ کرتے ہیں لیکن پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. سپریم کورٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے آج تک ایک فیمیل جج صاحبہ شاید نہیں ابھی تک پہنچ سکیں. شاید میڈم عائشہ ملک کا موقع بننے سے وہاں پہ چلے جائیں. آئی ہوپ یہ والی گلاس سیلنگ بھی ٹوٹے. آپ کو ایک ایگزامپل میں آپ تمام دوستوں کے سامنے دوں گا کہ جس سے یہ آپ کے سامنے تھوڑا سا ڈیمونسٹریٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا معاملے وغیرہ لاہور کے اندر ہیں. کراچی میں اگر آپ فار ایگزامپل جائیں تو وہاں پہ 30% آپ کو فیمیل وکلا نظر آتے ہیں، بہت زبردست طریقے سے آرگیو کرتے ہوئے آتے ہیں اور بہت بار کو لیڈ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہاں پہ عہدوں کے اوپر صدارت کے اوپر تو میرے خیال میں 3-4 لیڈیز رہ چکی ہوئی ہیں. میڈم ربیہ قاری ہمارے بار کی کا تمغہ تھی، شہید ہوئیں وکلا کے حقوق کے لیے لڑتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے لیے. اور بھی 2 میڈمز یہاں پہ ہماری صدر وغیرہ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا، ایکچوئل اصل کہانی ہے. سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جب میں بن کے آیا اس لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اندر تو میرے سامنے ایک فائل آئی جس کے اندر لکھا ہوا تھا ایکسپینشن آف لیڈیز بار روم. یہ جو آپ کے سامنے لیڈیز بار روم ہے. اور جب میں نے اس کے اندر تاریخ دیکھی یا فائل وغیرہ کھولی تو پتہ چلا کہ پچھلے 4 سال سے پیسے آتھرائز ہو چکے ہوئے تھے، نقشے آتھرائز ہو گئے ہوئے تھے. ہر سال لکھتی تھی رجسٹرار صاحب، یہ لکھتے تھے کہ جی لیڈیز بار روم کا سائز دگنا کرنا ہے، مگر دگنا نہیں ہو رہا تھا. اور میں نے وہاں سے ایڈمن صاحب سے پوچھا کہ جی کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک روشن دان ہے یہ اولڈ بار روم کا جو کہ بلاک ہوتا ہے، اس لیے وہ لیڈیز بار روم کا سائز دگنا نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہا جی یہ کیا بیچ میں بات ہے، میں بیٹھ کے یہ کروں گا ہر صورت میں. میں نے لکھ کے آگے بھیج دیا کہ یہ ہوگا. پورے کا پورا ایک وفد میرے پاس آیا یہ اولڈ بار روم کے اندر سینئر موسٹ لیڈرز کا کہ اور یہاں پر آ کے انہوں نے کمیٹی روم کے اندر میں بطور سیکرٹری بیٹھا تھا، انہوں نے دبا کے میری بےزتی کی. انہوں نے کہا ینگ مین آپ ہماری ہوا بند کر دینا چاہتے ہیں اور نیگیٹو چیز وغیرہ ہی. میں نے کہا جی ہوا تو نہیں میں بند کروں گا، آپ کے لیے تھوڑا سا روشن دان اوپر شفٹ کروا دوں گا، اور کروا بھی دیا. اور ہم نے وہاں پہ ایکسپینڈ وغیرہ بھی کروایا. اور آج بھی مجھے گلا اور لامہ ملتا ہے جب میں وہاں پہ باہر جاتا ہوں کہ دیکھو تم نے لیڈیز بار روم کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہمارا روشن دان ادھر سے اٹھا کے ادھر آپ نے کر دیا. لائٹیں بھی وہاں پہ لگا لی اگر آپ اندر جا کے دیکھیں. یہ کوئی خاص اچیومنٹ وغیرہ نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے انفارچونیٹلی. اور شاید سوال یہ بھی یہاں پہ اس پروفیشن میں کرنے کا یہ ہے کہ ایک لیڈیز بار روم ایک کونے کے اندر آپ کو وہاں پہ سائڈ کے اوپر علیحدہ آپ کو 1-2 انچ کی مسجد بنا کے دے دی گئی ہے اور ایٹ لینتھ جو معاملات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کروایا جاتا.
میڈم آسما جہانگیر کبھی بھی لیڈیز بار روم میں جا کے نہیں بیٹھا کرتی تو اسی اولڈ بار روم کے اندر جا کے کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک کسی مرد سے کم وغیرہ یہ مرد سے علیحدہ نہیں سمجھتی تھیں. یہ شاید ایٹیٹیوڈ کی بات ہے یا ویسے ہے. آپ کو میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا. ایک ایسوسیٹ میرے پاس آئیں، LLM کر کے آئیں، میری رشتہ داری تھی میرے دفتر کے اندر کام کرنے کے اندر. انگلینڈ سے LLM کیا ہوا تھا، کورٹ کچہری وغیرہ گئیں، اس کے بعد کہتی ہے میں نے وکالت کرنی ہی نہیں. اور LLM کے کرنے کے سٹیج کے اوپر جا کے ان کو بعد میں بیچ میں یہ چیز پتہ چلا. معاملہ تو یہ ہے اور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے سہولت یہاں پہ پیدا کرنی ہے بطور اسٹوڈنٹس بھی. لیڈیز خاص طور پہ جو LLB میں آتی ہیں ان کی انٹرنشپ کی گنجائش اور ان کو مارکیٹ کے اندر لا کے ان کو کورٹ کچہری کا کر کے، یہ بار کاؤنسل کا کام ہے کہ انٹروڈیوس کروایا جائے، سہولت دی جائے. اگر 50% بلکہ 51% اگر میجورٹی کے اندر عورتیں موجود ہیں تو ان کے لیے سہولیات پیش کرنا، پیدا کرنا بار کاؤنسل کا کام ہے. ججز یہاں پہ شور یہ مچایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی فیمیل جج نہیں پہنچی. جب آپ وکیلوں کے اندر ہی ایٹ اسٹرینتھ نہیں آپ بڑھائیں گے فیمیل لائرز کی، یا ان کو اپرچونٹیز وغیرہ نہیں دیں گے، یا آپ ان کو پروٹیکشن نہیں دیں گے، یا پروپورشنل ریپرزنٹیشن نہیں دیں گے، تو پھر یہی معاملات ہوں گے. روزی روٹی کے معاملات اور یہ سارے کے سارے یہ کرنے کی بے شمار ضرورت ہے یہاں پہ اس پہ کر کے. جوڈیشری کے اندر تو کوٹاز ہو گئے ہیں اور کافی انٹروڈکشن وغیرہ ہو رہی ہے، لیکن وکالت میں ابھی بھی بہت سیریس مسائل ہیں. میری سجیشن صرف 2 ہیں، ایٹ لینتھ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کیونکہ امپورٹنٹ ایشو ہے. سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ بار کاؤنسل کو بھی یہ کنسیڈر کرنا چاہیے، لیکن ہر بار ایسوسیشن کے اندر ایک فیمیل ویلفیئر آفیسر یا ایک کرسی کم از کم فیمیلز کے لیے مختص ہونی چاہیے. یہ میرا ایکچوئل بلیو ہے اور میرا ایکچوئل ایمان ہے. جب میں بیچ میں ایک سیکرٹری تھا، وہاں پہ کیبنٹ میں کوئی فیمیل نہیں موجود تھی، کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. فیمیلز ہی فیمیلز کی پراپر طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں یا ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو واچ کر سکتے ہیں. تو یہ لازمی، اور یہ یہاں سے میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ تمام بار ایسوسیشنز کے اندر بار کاؤنسل کا رول ہونا چاہیے. ینگسٹر کے لیے بھی شاید کوئی سیٹ مختص کرنے کی ضرورت ہے. 7 سال کی اسٹینڈنگ سے کم لوگوں کے لیے ایک سیٹ ہونی چاہیے کمیٹی میں، مگر عورتوں کے لیے ایک سیٹ مختص کرنا لازمی ہے. تبھی آپ کی آواز سنی جائے گی، تبھی آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی. کہنے کو تو لوگ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر نعرہ لگانا ہو کہ جی ہم مردوں سے کوئی کم ہے، ہم الیکٹ آرام سے خود بھی دوسری سیٹس پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کوئی فیمیل آج تک نہیں ہوئی. اگر صدر وغیرہ ہو بھی گئے اور مختلف جگہ سے، تو یہ سیٹ مختص کرنا بہت لازمی ہے. چند نوعیت کے کیسز بھی اگر آپ نے فیمیلز کو پروموٹ کرنا ہے، چند نوعیت کے کیسز فیمیل ریلیٹڈ بہت ضروری ہیں کہ وہ پروموٹ کیے جائیں. تیسری ریکوائرمنٹ یہاں پہ قانون میں یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے بھی ریکوائر کرتا ہے، تمام آرگنائزیشن سے یہ ریکوائر کرتا ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ کی ایک عدد کمیٹی ہونی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی 1 سال کے لیے میں نے بنائی تھی، اس کے بعد شاید ایگزسٹ نہیں کرتی. اور یہ میڈم آسما جہانگیر نے کہہ کے میرے سے یہ بیچ میں معاملہ کروایا تھا. وہ عورتوں کے ایکچولی حقوق کو فالو اپ وغیرہ کرتی تھیں، اب کم لوگ کرتے ہیں. اب میری بہنیں یہاں پہ آپ کو آواز ریز کرنے کی ضرورت ہے، اور بے شمار ریز کرنے کی ضرورت ہے. یہی چیز آپ تمام دوستوں کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا، اور اس لیے ایٹ لینتھ میں بیچ میں بات کر رہا ہوں کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لالی پاپ والی بات نہیں ہے، یہ لازمی چیز ہے. اس کو اگر آپ نے فارورڈ لے کے جانا ہے، ان چیزوں کے اوپر میں نے سوچا ہوا ہے. اور آپ کی بھی ڈیمانڈ اور تمام کینڈیڈیٹ سے بھی آپ کی ڈیمانڈ، آپ نے بے شمار لوگوں کے بیجز لگائے ہیں، مگر یہ پوچھیں کہ آپ کو کیا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الیکشن کے بعد کیا ملے گا؟ کیا وہ آپ کی نمائندگی کریں گے؟ کیا کسی عورت کی آواز بار کاؤنسل کے اندر آئے گی یا بار ایسوسیشن کے اندر آئے گی؟ میں یہاں پہ انڈرٹیک کرتا ہوں آج تمام دوستوں کے سامنے، میں پہلے بھی آئی آلویز میک اٹ اے پوائنٹ کہ میرے دفتر کے اندر بھی فیمیل ریپرزنٹیشن ہو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ماحول اس نوعیت کا ہو کہ میری بیٹی بھی وہاں پہ آ سکے اس پروفیشن کے اندر. یہی میری کوشش ہے، حتی الامکان کوشش رہی ہے اور حتی الامکان کوشش رہے گی. آپ تمام دوستوں کی سپورٹ کا اور آپ تمام دوستوں کا یہاں پہ اتنی تعداد کے اندر آ کر، خاص طور پہ بہنوں کا آنے کا میں بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان معاملات کو آگے لے جا کر امپلیمنٹ بھی کروانے کی کوشش کریں. تھینک یو جی.